یہ تو ایک بات ہو گئی جی۔ اب اگلی بات، یہ جو قمری تقویم ہے، کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، اس کے استعمال میں ہمیں کیا فوائد ملیں گے اگر ہم اس کو یاد رکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا فرض علی الکفایہ ہے۔ بعض لوگوں کو ضرور یاد ہونی چاہیے، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو پوری امت گناہ گار ہوگی۔ دوسری بات، اگر ہم اس نیت سے یاد رکھیں کہ شریعت کے احکامات سب اسی سے متعلق ہیں تو ثواب بھی ثواب۔ تیسری بات، یہ قمری نظام کو یاد رکھنا یہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور نیک لوگوں کا طریقہ۔ چوتھی بات، قمری نظام کو یاد رکھنا یہ اسلامی تشخص برقرار رہتا ہے، ایک ہماری انفرادیت برقرار رہتی ہے، اور ان مسلمان کی ایمانی غیرت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ان کو یاد رکھیں۔ تو تمام قسم کے اداروں کو اس پہ خیال کرنے کی ضرورت۔ اچھا جی، جب بھی نیا مہینہ اسلامی شروع ہوتا ہے یا نیا سال، تو بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اسلامی سال یا مہینے کے آغاز پر مبارکباد دینا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینی چاہیے۔ محرم کے معنی کیا ہیں؟ معظم، محترم اور عزت والا، معزز، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ بڑی عزت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور جو سال کے 4 مہینے متبرک ہیں ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے نزدیک محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ پورے مہینے میں کوئی بھی روزہ رکھے، پہلی سے لے کے 29 یا 30 تک، یہ بہت ہی مقبول اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی نے پوچھا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کس مہینے میں روزہ رکھنا بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھو، اور اللہ نے اس مہینے میں کسی قوم کی توبہ قبول کی تھی، توبہ بھی کرو۔ تو محرم کا مہینہ خود بخود ایک برکت والا مہینہ ہے۔ تو یہ تو محرم کے مہینے کی بات ہو گئی۔ کیا بات؟ یہ حرمت والا مہینہ، اس پورے مہینے میں کسی بھی دن کوئی انسان روزہ رکھے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ حرمت والے مہینے میں ایک بات خود بخود آ جاتی ہے کہ ان دنوں میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کہ جو اللہ کے یہاں عزت والے دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، ان میں احترام کرنا چاہیے ان کا۔ اگر کوئی احترام نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو یہ زیادہ گناہ کی بات ہے۔ ہم آ جاتے ہیں 10 محرم، 10 محرم کا دن جسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے حلقوں میں 10 محرم مشہور ہے فقط سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور کربلا کے واقعے کی وجہ سے۔ یہ کم علمی کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے نا کہ محرم کے مہینے کی عزت اور حرمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے، یہ وہ غلط بات سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے تو اس دماغ کو، اس عقل، اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہے، جگر گوشہ رسول ہیں، اور جگر گوشہ رسول کے بیٹے ہیں، جگر گوشہ بطول ہے، خود بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، اور ان کی قربانی بھی بہت بڑی ہے۔ ہم اس میں یہ کہیں گے کہ اللہ نے ایک عظیم مہینے کے عظیم دن میں ایک عظیم ہستی کو شہادت کا مقام عطا کیا، اور ان کی بلندی میں اور ترقی میں اضافہ اور کر دیا، ترقی اور ہو گئی۔ محرم کی عزت حرمت شروع سے چلی آ رہی ہے، بہت ساری روایات ہیں۔ تو فرعون کا غرق ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نجات کا حاصل ہونا، اس وقت تو ہزاروں سال پرانی بات ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ تو شروع سے عزت اور حرمت والا چلا آ رہا ہے۔ ابھی تو نبی علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی محرم 10 محرم کا دن عزت والا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اب حضرت فاطمہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے۔ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بہت عظیم اور بلند ہے، اس عظیم مقام کو محرم کی وجہ سے مزید زیادہ نور علی نور ہو گیا معاملہ، یہ آپ سمجھ لیجیے۔